ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں اس وقت مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں۔ یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں۔ لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے، اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا، اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز۔ 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا۔ اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے، اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے۔ یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں۔ سیاسی طور پر ہماری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں۔ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے کہیں پہ، مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک
زیرو ہے. کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے. اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے. دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے. آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے. اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے. ووٹ عوام کی امانت ہے. جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا. لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، منمانی نتائج سامنے آتے ہیں، اور سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں. جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی. البتہ آئے روز کے معاملات میں کچھ مشترک امور سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے مذہبی جماعتوں سے مل کر اشتراک عمل کی ضرورت ہو یا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی اسٹریٹجی وہ جمعیت علماء کی حکومتی بینچوں کا ہوتا ہے. جو حکومت میں نہیں بیٹھتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. اپوزیشن میں کوئی باضابطہ اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، اور جو حکومت میں نہیں جاتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن کا کوئی ابھی تک باضابطہ کوئی مؤثر اتحاد تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فوری طور پر کسی اشتراک عمل کی ضرورت پڑے اور کسی جوائنٹ ایکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، فضا ہموار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن
باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل نے، ہم نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، لیکن کونسل اس پر ابھی آمادہ نہیں ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہوگی۔ یکدم سے ایک جست میں شاید ہم یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل جو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، ابھی تک پیش نہیں ہوا، یا بلوچستان میں پیش کر بھی دیا گیا ہے اور شاید پاس بھی ہو چکا ہے، جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو، اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے، اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہمارے ممبران کی تعداد کم ہو جائے گی، نہیں، اصول ہوتا ہے، اور میں مرکزی امیر ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا، تو ہمارے دوسرے ساتھی کیسے کریں گے؟ پارٹی نظم سب سے اولین چیز ہے، اس کے لیے کسی فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بھی جو پھر آئندہ مستقبل میں فیصلے ہوں گے تو حکمت عملی ہماری مرکزی عاملہ یا شورا ہی طے کرے گی۔ یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے ابھی مرکزی عملی کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراک عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا۔ تو بتائیں کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی، یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے، اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا، نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا، اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی، تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا، اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق، اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے، تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا، اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو پرسوں جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے، ایک اشتراک عمل کی حد تک ایک بیٹھک ہے، اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا
اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا، شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا، اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، لیکن باقی خود جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں، اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فی الحال کسی بڑی اپوزیشن اتحاد کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ JUI نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈز رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری 1 سال سے چل رہی ہیں، اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یہ بتائیں فلسطین کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور میلین مارچ تو ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سرگرم رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا اچھا عملی اقدام جو عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز منظر آپ کے سامنے نظر آیا ہے، یا اس طرح ممکن ہے، یا حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے سنجیدہ؟ یہ سوال آپ کا سنجیدہ ہے، لیکن حکومتیں نہ ہماری بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، نہ امت مسلمہ کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یعنی امت جو ہے ان سے شاکی ہے۔ لیکن امت کے اپنے حوصلے بلند ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم ہر صرف یہ نہیں کہ صرف امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں۔ اس جنگ کے خلاف، امریکی پالیسیوں کے خلاف امریکی عوام بھی نکلے، برطانیہ میں عوام نکلے ہیں، یورپ کے ممالک میں عوام نکلے ہیں، خود اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عام انسانی معاشرہ چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ جنگ کے خلاف بھرپور رائے دے رہا ہے، اور پر بھرپور قسم کی ایک شعور بیدار ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا سب کی نظر اس حوالے سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر ایک ماحول موجود ہے کہ جہاں سے عوامی آواز اٹھ سکتی ہے، اور وہ پھر سارے دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ پاکستان کی جو ابتر صورتحال جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، زمین گرم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے بعد میں کچھ نہیں ہے، تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے حق میں ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے، یا الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے دوبارہ، کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی الیکشن کرا سکتا ہے؟ ایک ہے اصول کی بات، اور ایک ہے جو معروضی طور پر صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ الیکشن آزاد، شفاف اور الیکشن کمیشن کے انتظام کے تحت ہونے چاہیے، لیکن شکایت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے، وہ کیوں نتائج تبدیل کرتی ہے، وہ انتخابی عملے کی تبدیلیاں اپنی مرضی سے کیوں کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو وہ لسٹ کیوں مہیا کرتی ہے کہ ان ملازمین کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو۔ تو یہ اعتراضات اصولی طور پر ہمارے ہیں، اس کو ہم نے ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ہم نے اجاگر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج
या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो रियासत के मफादात करे। अब रियासत से वफादारी, रियासत के साथ कमिटमेंट में वो उनको हक नहीं है कि वो पिक एंड चूज़ करें। इस्लामाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।